آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک ایک رکوع رہ گیا ہے۔ اس میں غزوہ بدر سے متعلق بہت سی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ ایمان والوں کو بہت سی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ اس میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے اللہ و رسول کی اطاعت کرنا اور منہ نہ موڑنا، یعنی حکم کو جان بوجھ کر منہ موڑ لینا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہاں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی کہنا مانو، ولا تولوا عنہ، اور پیٹھ نہ پلٹاؤ ان سے، روگردانی مت کرو، وانتم تسمعون، اور تم اعتقاد سے سن لیتے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے سننے کے لیے بہت سی شکلیں ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر 4 شکلیں ہیں سننے کی۔ ان چاروں میں سے جو سب سے اہم ہے وہ چوتھی شکل ہے، یعنی پیٹھ نہ پلٹاؤ اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔ سننا اور سمجھنا اور اعتقاد اس پر رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ 4 درجے ہیں۔ عام کافر سنتا تو ہے لیکن سمجھنے کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ منافقین سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، اعتقاد نہیں رکھتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، اعتقاد بھی رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو 4 شکلیں ہو گئی۔ صرف سننا، نمبر 2 سننا اور سمجھنا، نمبر 3 سننا سمجھنا اعتقاد رکھنا، اور نمبر 4 سننا سمجھنا اعتقاد رکھنا عمل کرنا۔ 4 شکلیں۔ یہاں مطلوب کیا ہے کہ جب تم سن رہے ہو تو سننے کا مطلب یہ ہے کامل درجے میں سنو، سن کے انسنی مت کرو۔ کافر سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، منافقین سمجھتے ہیں اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، جو عوام عمل نہیں کرتے ہیں وہ سنتے سمجھتے ہیں لیکن عقیدے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں، تو تینوں کے تینوں نکمے ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اعتقاد کر لینا ہی غنیمت تو ہے، کم سے کم جہنم سے ہمیشہ کے لیے تو بچ جائے گا نا۔ دائمی جہنم کس کے لیے ہے؟ جو اعتقاد نہیں رکھتا اور نہ سنتا نہ سمجھتا۔ یہ اعتقاد رکھتا ہے کم سے کم، عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ مخلد فی النار تو نہیں ہوگا۔ لیکن مطلوب درجہ کون سا ہے؟ چوتھا، کہ سننا سمجھنا اعتقاد رکھنا پھر عمل بھی کرنا، یہ درجہ مطلوب ہے۔ یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ سن کر کے انسنی مت کرو۔ ایمان والو اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور نہ پلٹاؤ پیٹھ آپ سے اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ سن لیا ہم نے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنے نہیں، وہ سنتے ہی نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جو سننا مطلوب ہے وہ ہے عمل اور اعتقاد کے ساتھ، اور یہ لوگ سنتے ہیں ایسا سننا جس میں نہ اعتقاد ہے نہ عمل ہے۔ اس لیے ان کے کہنے کے باوجود کہ ہم نے سن لیا، یہ سننا مطلوب نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں نہیں سن رہے۔ یہ مراد ہے۔ آج کل مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ بولتے ہیں میرا بیٹا سنتا ہی نہیں، میری بہو سنتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں آپ؟ کیا بہرے ہیں وہ؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ وہ بہرے ہیں، کان ہے سنتے ہیں، لیکن آپ جو چاہتے ہیں کہ سن کر کے اس پر عمل کریں، میری بات کو قبول کریں، میری مرضی مطابق چلیں،
یہی تو یہاں بھی مقصود ہے، اشارہ اسی کی طرف ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ تو سننا سنانے سے مراد یہ ہے سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا۔ اگر یہ چاروں شکلیں نہیں ہیں تو پھر ان کا بولنا دعویٰ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں مگر حقیقت میں وہ کچھ نہیں سنتے، سمجھتے ہی نہیں۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین چوپائے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین وہ لوگ، لا یعقلون جو سمجھتے نہیں۔ یہاں چوپایا کہا اللہ نے، بدترین چوپایا۔ اصل میں چوپائے کا لفظ 4 پیروں والے کو چوپایا کہا جاتا ہے، لیکن یہاں لفظ چوپایا نہیں ہے، یہاں لفظ دبابہ ہے جو دابہ کی جمع ہے، اور دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض فهو دابہ، جو زمین پر چلے وہ دابہ ہے۔ اب اگر پیٹ کے بل چلتا ہے سانپ وہ بھی دابہ، 4 پیر والا یہ بھی دابہ، 2 پیر والا انسان یہ بھی دابہ۔ تو جو بھی زمین پر چلتا ہے ما یدب علی الارض فهو دابہ، یہ دابہ کہلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والوں میں بدترین چوپایا، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، جو عقل بھی نہیں رکھتا۔ 3 شکلیں، اس سے مراد وہ کافر ہے جو حقیقت میں انسان تو ہیں، لیکن اللہ نے یہاں انسان نہیں کہا، دابہ میں شمار کیا ہے کہ دابہ بھی چلتا پھرتا کھاتا ہے، بے مقصد حیات گزارتا ہے، یہ بھی چوپائے کی طرح چلتا پھرتا ہے، دابہ ہے یہ بھی۔ اور پھر دابہ بھی کم سے کم کچھ سنتا ہے، کچھ بولتا ہے۔ یہ ان کا حال یہ ہے کہ الصم بہرے ہیں، کچھ سنتے نہیں، البکم گونگے ہیں، کسی بات کا اقرار، انکار، اعتراف کچھ بھی نہیں۔ اور اگر صرف گونگے بہرے ہوتے تو بھی اشاروں میں تو بات کر سکتے تھے، اوپر سے لا یعقلون کہا، عقل ہی نہیں ہے، اب ایسوں کو سمجھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بدترین ہے یہ، ہیں تو زمین پر چلنے والے لیکن بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ اقرار کریں گے نہ اقرار سنیں گے، اور نہ ان میں عقل ہے کہ اشارہ کریں گے اور اشارہ سمجھیں گے، اس لیے یہ اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی نگاہ میں اس زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ انسانوں کی ایک شکل ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بدترین بہترین کیسے ہوتے ہیں؟ انسان کے مقام کو لکھا ہے کہ ان کا مقام تمام جانوروں سے جتنے زمین پر چلتے ہیں سب سے افضل ہے، لیکن فرشتوں سے کمتر ہے۔ لیکن جب یہ اطاعت کرتے، محنت کرتے ہیں تو اپنے محنت، اطاعت اور حقیقت اعتراف کی وجہ سے، جد و جہد کی وجہ سے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ انکار کرتے ہیں تو ظلمت میں جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ شکلیں بتائیں۔ اسفل سافلین کہا، دیکھو اسفل سافلین کس کو کہا؟ اسی انسان کو۔ تو انسان ایک وجود کے اعتبار سے تمام حیوانات سے افضل ہے، اور جب اطاعت میں خوب محنت کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ اپنے منصب سے واقف نہیں ہو کر انکار کرتا ہے، خدا کی بغاوت کرتا ہے، اس کفر و انکار کی وجہ سے یہ عام چوپایوں کے برابر نہیں رہ جاتا، ان سے بدتر ہو جاتا۔ یہ ہے اسفل سافلین کا ترجمہ، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ بدترین چوپائے ہیں، بدترین ہیں یہ چلنے پھرنے والے زمین پر، بدترین مخلوق ہیں یہ، جو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، عقل بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ جانتے ان میں کوئی خیر ہے تو ان کو توفیق دے دیتے۔ معلوم کیا ہوا؟ علم الہی کے لحاظ سے ان کے وجود میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر ان میں کچھ خیر ہوتا تو اللہ کے علم میں ہوتا، چونکہ اللہ کے علم میں ان میں کوئی خیر نہیں ہے، لہذا حقیقت میں ان میں کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو ضرور توفیق دے دیتے کہ وہ سن لیتے، سمجھ لیتے، اعتقاد رکھ لیتے، مان لیتے۔
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو اب سنا دیں، اب تک تو نہیں سنایا کیونکہ خوبی ان میں نہیں ہے، لیکن اگر اب ان کو سنا دیں تو چونکہ ان کے طبیعت میں خوبی نہیں ہے اطاعت کرنے کی، قبول کرنے کی، مان لینے کی، جذبہ ہی نہیں ہے، اگر ان کو آپ سنا بھی دیں اب تو کیا نتیجہ ہوگا؟ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پیٹ پلٹا کر بھاگیں گے، بے رخی کریں گے، کیونکہ ان میں ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ کفار قریش کا یہی حال رہا کہ وہ بتلاتے رہے، پھر بھاگتے رہے۔ اب یہاں سے ایمان والوں سے ایک خصوصی خطاب ہے، جب اللہ کے رسول تم کو آواز دے کے پکاریں تو فوراً لبیک کہو، دیر نہ کرو، کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہے اگر تم دیر کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، کہنا بجا لایا کرو رسول کا اور اللہ کا۔ اللہ اور رسول جب تمہیں پکاریں، اذا دعاکم، جب تم کو پکاریں، لما یحییکم، اس لیے کہ تم کو وہ حیات دیتے ہیں، یعنی حیات بخش۔ حیات بخش کے معنی ایسے کام کی دعوت دیتے ہیں یا ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہے۔ جیسے آج کل لوگ پڑھتے ہیں روح افزا، تو کیا کہتے ہیں؟ روح میں اضافہ کرتا ہے، ایسے یہ حیات بخش ہے۔ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد ایمان ہے، اس سے مراد جہاد ہے، اس سے مراد حق ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ ان کی طرح جب تم کو بلائیں گے تمہاری حیات میں جاویدگی آئے گی، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے، تو تمہارا فائدہ ہے، تو تمہارے فائدے کے لیے بلائیں تو تم کو ہمیشہ لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول کا بلانا تمہارے نفع کے لیے ہے، تم اس کو سمجھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ حائل ہو جاتے ہیں آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان، آدمی اور اس کا دل، آدمی اور قلب کے درمیان اللہ حائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حائل ہونا، حلول، ایک ہوتا ہے حلول، ایک ہوتا ہے حائل۔ جن کی اردو کمزور ہے دونوں کو ایک سمجھتے، جن کی اردو کمزور ہے وہ دونوں کو ایک سمجھ لیتے۔ اب میں دونوں لفظ کو پہلے الگ کر دوں ورنہ یہاں معنی آپ غلط سمجھیں گے۔ ایک ہے حلول، چائے کی پیالی میں شکر ڈال دیا، ہلا دیا تو شکر کیا ہو گئی؟ چائے میں حلول کر گئی، حائل نہیں ہوئی، حلول۔ اور جو دو دریا چلتے ہیں، گنگا اور جمنا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، دو دریاؤں کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک حائل ہے، اس کا نام آڑ ہے، اس کا نام حجاب ہے۔ تو دو دریاؤں کے پانی کو ملنے نہیں دیتا، وہ کیا ہے؟ وہ حائل ہے۔ اور شکر جو چائے میں گھل گئی یہ حلول ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے؟ تو حلول اور حائل کو جو نہیں سمجھے گا معنی بگڑ۔ جب لوگوں سے یہ گفتگو میں بات آئی تو بولتے ہیں یہ تو جتنے کنکر اتنے شنکر مان رہے ہیں، تو کیونکہ ان کے نظر میں حائل ہونا اور حلول کرنا ایک ہی ہو گیا، اردو کی کمزوری۔ تو دو بات اچھی طرح سمجھ لو، ایک ہے حلول، یہاں وہ چیز نہیں ہے، اور ایک ہے حائل، یہاں وہی چیز ہے۔ بندے کے دل میں ایک جذبہ ہے، اگر فوراً لبیک نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سرد کر دیتے ہیں، اب وہ خیر نہیں کر سکتا، وہ توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی اللہ و رسول پکاریں تم فوراً لبیک کہو، ورنہ نہ لبیک کہنے کی وجہ سے آدمی کے اور آدمی کے دل کے درمیان اللہ ایک آڑ رکھ دیتے ہیں، اور وہ آڑ کیا کرتی ہے؟ عمل سے روک دیتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی ہے، یہ بہت مشہور روایت ہے، ابی ابن کعب مشہور صحابی ہیں، ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے نماز پڑھ رہے تھے، نبی کی آواز کو سنا مگر نماز کیسے توڑنا؟ اس خیال میں تھے کہ نماز میں ہے، نماز ختم کر کے بہت جلدی آئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم میری آواز نہیں سنا؟ کہا سنا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا،
خیال ہوا کہ نماز پڑھ کے جلدی سے آ جاؤں۔ آپ نے کہا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب بھی تم کو پکاریں لبیک کہو، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو؟ انہوں نے کہا آئندہ سے عمل کروں گا، آئندہ سے عمل کروں گا، یعنی یہ بات جب تک نہیں معلوم تھی نماز میں لگے رہے، لیکن آئندہ سے عمل کروں گا۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اب تو نبی کے پکارنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی تقاضا اہم آ جائے تو آج بھی نماز کو توڑ کر، بعد میں قضا اگرچہ واجب ہے لیکن توڑ دینا ضروری ہے۔ آپ نماز میں ہیں، کوئی بچہ کنویں میں گر رہا ہے، یا نابینا گر رہا ہے، یا گھر میں آگ لگ گئی ہے، یا ایسی کوئی پریشانی ہے جس کی بنیاد پر بعد میں بہت افسوس ہوگا، جان مال عزت و ابرو کا اندیشہ ہے، تو آپ کو نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔ سانپ کو مارنا ہے، سانپ مارنے میں نماز توڑنے کا حکم ہے۔ اقتلوا المذی قبل الاذان، ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہیں سے اخذ کیا ہے کہ جب پکاریں تو تم لبیک کہو۔ اصل میں غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ پکار رہے تھے لیکن لوگ چلے جا رہے تھے، اس کا ذکر آیا ہے آل عمران میں بھی۔ آپ کی آواز کو سن کر ادھر ادھر منتشر ہونے سے بہت سخت مصیبت آئی۔ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم کو پکاریں تو تم کو ہم لبیک کہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، بجا لاؤ حکم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم، جب تم کو پکاریں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف پکاریں جو تمہاری حیات کا ذریعہ ہے، یعنی زندگی بخش، مراد ہے ایمان، اسلام، توحید، حق، جہاد، یہ سب ایک ہی مصداق ہے، لوگوں کے الگ الگ رائے ہیں لیکن یہ سب نبی کے بلانے کا مقصد پورا کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان، بین المرء وقلبہ، آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک شان یہ ہے کہ اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ جب اسی کے پاس جانا ہے تو اس کے حکم میں تاخیر کرنا، جبکہ دوبارہ وہ حکم کے کرنے کی توفیق سلب ہونے کا خطرہ ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے۔ اصل جنگ احد میں کافروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود، بدر میں بھی زیادہ ہونے کے باوجود کفار کی شکست ہو گئی اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی قلت کے باوجود۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کافروں کی بغاوت اور مخالفت حق کی بنیاد پر ناکام ہو گئے، اور مومنین اطاعت کی بنیاد پر کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی کا مدار اطاعت ہے، ناکامی کا مدار مخالفت ہے۔ کسی کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ واتقوا فتنہ، اور بچو ایسے فتنے سے، فتنے سے بچو۔ واتقوا فتنہ، فتنہ کے معنی آزمائش، ایسی آزمائش سے بچو، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گی، الذین ظلموا منکم، جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، خاصتاً، صرف انہی کو۔ یعنی جب عذاب آتا ہے تو صرف مجرموں کو نہیں آتا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا، مثلا مشہور ہے۔ تو جب آفت آئے گی تو وہ آفت سے صرف ظالم ہی کا نقصان نہیں ہوگا، جو ظالم نہیں ہے وہ بھی پسے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جو ظالم ہیں وہ سزا پائیں گے ظلم کی، تو ٹھیک ہے، لیکن جو ظالم نہیں ہیں وہ ان ظالموں کی سزاؤں کے ساتھ بے قصور کیوں مارے جائیں گے؟ کہ سوال دماغ میں آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے وہ ظالم تھے بدعملی کی وجہ سے، یہ ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر منہ کو بند کر کے بیٹھے تھے، تو حق کو نہ پہنچانا یہ بھی ظلم ہے، دوسروں کا حق مارنا ہے۔ اسی بات سے کہا گیا ہے جب حق نہیں پہنچائیں گے اور منہ کو بند رکھیں گے، ان کو ٹوکیں گے، ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ان سے کاروبار خراب ہو جائیں گے، ان سے رشتہ خراب ہو جائے گا، ان سے فلاں خراب ہو جائے گا، دنیاوی اغراض کی بنا پر حق نہیں پہنچائیں گے تو
تو جب عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا. یہاں اشارہ اسی کی طرف. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں. ہم ظلم اپنے اوپر نہیں کر رہے ہیں، دوسروں پہ کر رہے ہیں جن کا حق ہمارے پاس ہے، ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ آدمی کو حق بات پہنچاتے رہنا چاہیے. اب اگر عذاب آتا ہے تو آپ بری ہوں گے. جیسے مچھلی والوں نے شکار کیا تھا ہفتے کے دن، تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے. ایک منع کرنے والے، اور ایک شکار کرنے والے، اور ایک چپ چاپ بیٹھ جانے والے. چپ چاپ بیٹھنے والوں کو اللہ نے شریک کر دیا عذاب سہنے والوں کے ساتھ. چپ چاپ بیٹھنا جرم. تو یہاں فرمایا ایسے وبال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ سب کو گھیر لے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوگی. اس لیے دنیا والوں سے سزا کا اندیشہ کر کے حق کو نہ چھپانا، بلکہ اللہ کی سزاؤں کا استحضار کر کے اس کا حق پہنچانا. اب یہاں سے سختیوں کے ساتھ حکم بتایا گیا تھا. اب یاد دلانا ہے یہاں سے، تم کیسے تھے یاد کرو، تمہاری تعداد کتنی تھی یاد کرو. غزوہ بدر میں تم جب آئے تھے 313، تو مکے کی 13 سالہ محنت کا نچوڑ تھے. مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. 1 تو 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے. سوچو کہ کتنی مشقت سے 13 سال میں 313 تیار ہوئے. اور تمہارے مقابل 1000 تھے، مسلح تھے. وہ مضبوط تھے، تم کمزور تھے. وہ مسلح تھے، تم نہتھے تھے. ان میں غرور تھا، تم میں تواضع تھی. ان کو اندیشہ نہیں تھا، تم کو خدشہ تھا. لیکن جب تمہاری کمزوری کے باوجود اطاعت کی بنیاد پر تم کو ہم نے غلبہ دے دیا، تو تم کو اس دن کو یاد رکھنا چاہیے اور اطاعت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم قلیل تھے. قلیل مانے بہت تھوڑے. مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، سرزمین میں کمزور شمار کیا جاتا تھا. اس کی مثال، جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بے حیثیت ہو تو اس کو مستضعفون کہتے ہیں. آج کتنے لوگ شکوہ کرتے ہیں، بنی اسرائیل فلسطین کے مقابلے میں مضبوط شمار کیا جاتا ہے، فلسطینی کمزور. ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ کمزور. تو کمزور سمجھنے کا مطلب یہ ہے معاشرے میں کوئی مقام نہ رہے کسی وجہ سے تھے. اللہ یاد دلاتے ہیں کہ تم مکے کی 13 سال میں تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، وہ ظلم کرتے تھے، تم سہتے تھے. تم انتقام لینا تو بہت دور کی بات ہے، تم ڈیفنس کرنے کے قابل نہیں تھے. 13 سال تک ہاتھ کھولنے کا حکم نہیں دیا رب کریم نے، ہاتھ باندھ کے رکھو حکم دیا. اس وقت کو یاد کرو جب تم ایسا کمزور تھے، تم ایسا قلیل اور کم تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت قلیل تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے. اتنا ہی نہیں تھا، تخافون، تم کو اندیشہ تھا، تم فکر مند رہتے تھے. ان یتخطفکم الناس، کہ تم کو لوگ اچک لے جائیں. اچک لینے کا مطلب بدامنی تھی، ہر طرف سے خدشہ تھا کہ کون کب مارا جاتا نہیں معلوم، کس کو کون کہاں پکڑ لیتا نہیں معلوم. کوئی مدافعت کرنے والا، کوئی انتقام لینے والا، کوئی نصرت کرنے والا، کوئی حمایت کرنے والا، کوئی سپورٹ کرنے والا تمہارا تھا ہی نہیں. تمہیں خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ تمہیں کون کہاں سے اچک لے گا. ان یتخطفکم الناس، تخطف کے معنی اچک لینا. جیسے نیچے گوشت پڑا ہوا ہو یا کباب سکھانے کو رکھا ہوا آپ نے اور چیل آتی ہے جھپڑ کے لے کے چلی جاتی ہے ہاتھوں سے، بعض دفعہ تو ہاتھ سے لے کے چلی جاتی. اس کا نام ہے تخطف، اچک لینا، چین کا جھپٹنا مراد. اللہ فرماتے ہیں یہ 3 حالتیں ہیں. کمزور تھے، کم تھے،
فکر مند تھے، ڈرپوک تھے، ڈرتے کیا تھے کہ تمہیں کوئی اچک نہ لے جائے۔ ان تمام حالات میں اللہ نے کیا کیا تم کو؟ فآواکم، تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کیا اپنی نصرت، فرشتوں کی فوج بھیج دیا۔ سورہ آل عمران میں یہ بات آ چکی ہے، کتنے؟ 5000 فرشتوں کو بھیجا۔ ایک فرشتہ کافی تھا ہمت افزائی کے لیے 5000 کا، 4000 4000 کا، 3000 کا، یہ صرف دلجوئی کے لیے۔ اگر وہ 1000 ہے تو فکر نہ کرو، ہم 5000 بھیج رہے ہیں، ورنہ ایک جبریل کی ایک آواز کافی تھی سب کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے آواکم، ایدکم بنصرہ، تم کو مدد کیا، اپنی نصرت کے ذریعے سے طاقت پہنچایا، یعنی تم کو مدینے میں رہنے کا ٹھکانہ بخشا اور تم کو مدینے میں بہت سکون دیا۔ ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں تمہیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ تو مدینے میں ٹھکانہ دیا، فرشتوں کو بھیج کر جنگ میں مدد کیا، اور رزق میں سے بہترین کھانے کھلائے۔ مدینہ طیبہ کی کھجوریں بہترین رزق ہے، مدینہ طیبہ کی کھجوریں نفیس ہیں، اور وہاں ساری کائنات سے سمٹ کر فروٹس آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں کے بعد اور اس کمزوری کے بعد امن ملا، اور بے چینی کے بعد مدینے میں ٹھکانہ ملا، اور کمزوری کے بعد قوت ملی، اور سہنے کے بجائے اقدام کرنے کا موقع ملا۔ ان تمام چیزوں کا ایک مقصد ہے کہ تم شاکر بنو، اپنے مالک کے فضل کو پہچانو۔ اس کے بعد بہت اہم آیت ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ یہ دو آیت بہت اہم پس منظر میں ہے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ بنو قریظہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، 21 دن محاصرہ کیا۔ 21 دن محاصرہ کرنے کے بعد ان کی طبیعت زچ ہو گئی، انہوں نے کہا اب ہم یہاں چھوڑ کر ملک شام چلے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بنو قریظہ کہاں ہے؟ قریب میں تھا، یہ خیبر سے قریب، تو جانا چاہتے تھے۔ جب وہ لوگ تنگ آ کر جانا چاہتے تھے تو آپ نے کہا کہ محاصرہ ختم ہونے کی اور صلح کرنے کی ایک ہی شکل ہے کہ تمہارے درمیان حضرت معاذ، حضرت عبادہ جو فیصلہ کریں گے تم کو تسلیم کر لینا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے مان لینا ہے، تب تو تمہیں ہم رہائی دیں گے، ورنہ محاصرہ ختم نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کہا سعد بن معاذ کے بجائے ابو لبابہ کو بنا دو حکم۔ ابو لبابہ کے بچے چونکہ وہاں رہتے تھے بنو قریظہ کے قریب میں، ان کی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، آتے جایا تھے، تعارف تھا، ان سے لوگوں کو امید تھی کہ وہ فیصلہ نرم کریں گے، اس لیے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ ان کو حکم بنا دیا جائے۔ اور ادھر کچھ قریبی لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، ان کو بھی اپنے بچوں کی یاد آئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو حکم بنا دیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے اشارہ کر دیا اپنے ہاتھ سے ایسا کہ گردن مار دیں گے۔ گویا نبی کے راز کو فاش کرنے کا احساس ہو گیا کہ یہ بات ہمیں پہلے سے پہلے نہیں کہنا چاہیے، اشارہ کر دیا۔ اللہ کی طرف سے فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں نے نبی کے راز کو فاش کر دیا۔ فوراً مسجد نبوی کے اندر آئے اور ایک کھمبے سے اپنے کو باندھ لیا، کہا میں جب تک
معاف نہ کر دیا جاؤں تب تک میں اسی کھمبے میں رہوں، نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، غشی آ جاتی، صرف نماز کے لیے کھول دیا جاتا، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی نگہداشت کرتی، کھانا کھانے کے لیے اور بشری تقاضے کے لیے کھول دیتے پھر باندھ دیتے، صرف نماز اور پیشاب پاخانے کے لیے بس۔ غشی آنے کی قریب ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس سیدھے آ جاتے، اللہ سے توبہ کرتے اور میں بھی ان کے حق میں استغفار کرتا تو مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے ایسا کر لیا ہے تو اب فیصلہ اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اسی کشمکش میں 7 روز گزر گئے، کھانا نہیں پینا نہیں، 7 روز۔ 7ویں روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر میں تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں سے کھولا رسی ابو لبابہ کی اور بشارت دی گئی۔ مدینے میں جو جگہ ہے ریاض الجنہ کی، اس میں ایک ستون کا نام ہے ستون ابو لبابہ، اس ستون کی یہی تعریف ہے۔ اسی آیت نے پیغام پہنچایا کہ تم نے جو نبی کا راز فاش کر دیا ہے یہ ایک معنوں میں خیانت ہے، ایسی خیانت کرنا درست نہیں ہے، اور تم نے جو سوچا کہ میرے بال بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ بال بچوں کی وجہ سے کچھ کام کر دینا، یہ محبت نہیں ہے بلکہ فتنہ اور آزمائش ہے۔ ان کی آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ وہی کرو جس میں اللہ و رسول کا حکم پورا ہوتا ہو، ہر جگہ بچوں کا نفع نقصان دیکھنا تمہارے واسطے لازم نہیں ہے۔ یہ ہے مضمون، تفصیلی بات کئی دفعہ آ چکی ہے۔ دیکھیے لفظوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ و رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو، ولا تخونوا وتخونوا اماناتکم، اور خیانت مت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ خیانت کا انجام کیا ہوگا۔ یہ رات کو فاش کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ابھی گزرا، فتنہ کے معنی آزمائش میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنے کا مطلب دونوں طرح سے دیکھنا، صحیح ہیں کیسے ہیں، اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اموال مال کی جمع ہے، وہ اولاد ولد کی جمع، فتنہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ان کی محبت میں غلو کر کے تم اسلام چھوڑ دیتے ہو، یا ان کی محبت میں متوازن ہو کے چلتے ہو کہ ان کے حقوق بھی ادا کرو اور اسلام بھی نہ چھوٹنے پائے، یہ آزمائش۔ اور یاد رکھ لو کہ دنیا کی ہر چیز چھوٹ جاتی ہے تو غم نہ کرو، کیونکہ اس پر تمہیں جو ملے گا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ان کے پاس بہترین بدلہ ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے دنیاوی نقصان کی فکر مت کرو، اللہ کے پاس جو ملنے والا اجر اس کی طرف سے آئے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ و رسول کی اطاعت میں آخرت کا اجر سامنے رکھو، دنیا کے کسی بھی کام کے لیے اپنے ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، حق کے خلاف ذرہ برابر مت چلو، اور اگر تمہارے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، اب تمہارا ہی یہ کام ہے، تم کو ہی نمونہ پیش کرنا ہے۔ اس لیے اگر تم اچھائیوں پر تنبیہ کرو گے، برائیوں پر ٹوکو گے تو تم سمجھو صحیح راستے پر چل رہے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ آیت یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ایمان والو اپنا اپنا خیال کر لو، جو بھٹکا ہوا ہے اس کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں کرے گا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے تم ہدایت یافتہ ہو کا مطلب تم اپنے فرائض پورے کر رہے ہو، اور فرائض میں ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ بندوں کو حق پہنچاتے جاؤ اور برائیوں سے روکتے جاؤ، ورنہ تم اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو حق پر نہیں ہوگے۔ اس پر ایک بہترین مثال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان پوری باتوں پر یہ حدیث کافی ہے، اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آج کا درس کامیاب ہوگا۔ ایک حدیث ان رکوع کے متعلق
امام بخاری نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ بھی سن چکے ہیں ماشاءاللہ۔ صحابی ہیں نعمان ابن بشیر۔ نعمان ابن بشیر یہ راوی ہیں اور امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری مثال، اور جس کو تمہیں دعوت دینا ہے ان گمراہیوں پر چلنے والوں کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے جہاز پانی میں چل رہا ہے اور 2 منزلہ ہے، 2 منزلہ۔ اب نیچے والے حضرات پانی لینے کے واسطے اوپر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پانی کا اسٹاک ہے، اور بار بار جاتے آتے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو نیچے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری خاطر ان کو تکلیف کیوں، ہم نیچے ہی پانی لینے کا انتظام کر لیں، اس جہاز میں تھوڑا سوراخ کر دیں اور یہاں سے ہم پانی لے لیں، ہمارا کام یہاں چل جائے، اوپر کیوں جائیں؟ یہ کر کے وہ شروع کر دیے گا۔ اب اگر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچیں کہ بھائی نیچے والے سوراخ کر کے پانی لے رہے ہیں، ان کا کام ہے وہ جانے، تو پانی جہاز میں آئے گا، تو اب جہاز جب ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، نیچے والے کے ساتھ اوپر والے بھی جائیں گے۔ آپ کہتے تھے نا گیہوں کے ساتھ گھن، کیسے ان کی غلطی پر ہمارا سزا کیسے؟ ایسے سزا ہوتی ہے جب پوری قوم میں کوئی ایک بیوقوفی کرتا ہے پوری قوم بھگتتی ہے، گھر کا ایک بچہ غلطی کرتا ہے پورا گھر معافی مانگتا ہے۔ امام صاحب اسی کو کہتے ہیں نا، جو از قوم یک بیدانشی کرد نہ کہرا منزلت مانت نہ مہرا، ایک آدمی بیوقوفی کرتا ہے پوری قوم بھگتتی ہے۔ تو اب ایک نے سوراخ کر دیا اور اوپر کسی نے ٹوکا نہیں کہ بھائی تمہارا کام تم جانو، ہم تمہیں کیوں ٹوکیں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاز پورا کا پورا غرق ہوگا، سوراخ کرنے والا تنہا نہیں ڈوبے گا، سب ڈوبیں گے۔ فرمایا اب پوری امت کا یہی حال ہے، ہم تو بیٹھے ہیں سکون سے کہ ہم تو اچھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ ہے، تلاوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوری قوم کا 90 نہیں 90% حصہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ معاملات صحیح ہے، نہ غذا صحیح ہے، نہ لباس صحیح ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا درست ہے، ہر جگہ خرابی آ گئی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو صحیح ہیں، ان کے خرابی سے ہمارا کیا بگڑنے والا ہے؟ اس آیت کے تحت میں امام بخاری نے یہ روایت نقل کر کے بتا دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو، تمہیں اپنی طاقت لگانا ہے۔ جب تم پوری طاقت لگاؤ گے اور اس کے باوجود تم کامیاب نہیں ہو سک رہے ہو تو تم کو پھر نجات ملے گی، لیکن تمہارے لیے خاموش بیٹھنا اور اس کام کو ترک کر دینا یہ کوئی عذر نہیں ہے، تم کو بہرحال کوشش کرنا ہے۔ تو یہ روایت نعمان ابن بشیر کی جو بخاری کے اندر درج ہے، اس آیت میں صاف موجود ہے، اس رکوع میں صاف موجود ہے۔ یعنی جب تم دیکھو کہ کائنات کے اندر لوگ گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں تو ان تمام کو دعوت دو، دعوت صلاح دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک نیکی کا ماحول پیدا ہوگا اور تم کو نیکی پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اپنی آسائشوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ زمین کی پیٹھ پہ رہنا ہے، زمین کے پیٹ میں نہ کوئی گیا ہے نہ ہم جائیں گے۔ حالانکہ سچ یہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے، کہ جتنے لوگ ماں کے پیٹ سے زمین کی پیٹھ پہ اب موجود ہیں، یہ سب جس طرح ماں کے پیٹ میں تھے زمین کے پیٹ میں جانے والے ہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں، ان میں کوئی نہیں بچا۔ جب سید الانبیاء بھی اسی طرح سے چلے گئے تو پھر اور کون زیادہ محبوب ہے جو کہہ دے کہ ہم یہی رہیں گے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب جائیں گے۔ اس لیے پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے بن جائیں۔ یہ خلاصہ اس رکوع کا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کریں۔